کربلا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ زندہ رہ سکتے تھے، صرف ایک جھوٹی بیٹ چاہیے تھی، لیکن انہوں نے موت کو چنا تاکہ اسلام زندہ رہے۔ آج ہم دیکھیں گے کاربلا آخر ہوئی کیسے، اور ایک ایسا شخص جو شاہد ہو گیا پھر بھی جنگ جیت گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام شورا اور انصاف پر چلتا تھا۔ خلافت کا مطلب تھا ذمہ داری، طاقت نہیں۔ خلیفہ کا کام تھا دین کی حفاظت۔ اگر کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا۔ ضرور ضرور۔ لیکن وقت کے ساتھ حکمرانی عبادت سے سیاست بننے لگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ آج سے یازد بن معاویہ امیر المومنین ہے، اس کی بیعت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ یہیں سے پھر سے شروع ہوتا ہے ظلم و فساد، کیونکہ یزید نسلی حکمرانی لانا چاہتا تھا۔ خلافت کو بادشاہت بنا دیا گیا، دین اور ظلم کا فرق مٹا دیا گیا۔ آخر یزید کی شخصیت کیوں قبول کے قابل نہیں تھی؟ کیونکہ تاریخی روایت کے مطابق یزید شراب کو چھپاتا نہیں تھا، گناہوں کو ہلکا سمجھتا تھا۔ شراب پیو اور موج کرو، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا تھا۔ کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے پریشان تھے، 10,000 سے بھی زیادہ خط لکھے، امام حسین کے پاس بھیجے، قسمیں کھائی کے ساتھ ہیں اور یہ قسم ہے ہماری، ہاں ہم ایک ہیں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوفہ والے واقعی بیعت کے قابل ہیں یا نہیں۔ شروع میں تو سب اچھا ہی چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یزید کا گورنر ابن زیاد آیا، کوفہ کے لوگوں کے پاس دھمکی دی، موت کا خوف پھیلا دیا۔ سن لو سب، جو کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا یا اس کی بات سنے گا اسے سزا دی جائے گی۔ جس کی وجہ سے کوفہ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور بکر ابن حمران نے جو عبید اللہ ابن زیاد کا سپاہی تھا، کوفہ مائے جاؤ، جا کر مسلم بن عقیل کی گردن لے کر آؤ، ورنہ کوئی بھی لوگ یازد سے بیعت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر مسلم بن عقیل کا گردن لے کر آتا ہوں۔ اس کی حکم سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیے گئے۔ یہ کربلا کا سب سے بڑا مورل کولیپس سے تھا۔ سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیجا گیا، یہیں سے ظلم آفیشلی اوپن ہو گیا۔ کوفہ میں خوف کا ماحول۔ عبید اللہ ابن زیاد نے شہر میں ڈر پھیلا دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا نام لینے والوں کو قائد کرتا تھا، کچھ کو قتل، کچھ کو دھمکی۔ ایا حسین جلدی آؤ، ہمیں ان ظالموں سے حفاظت کرو۔ جو لوگ کل تک خط لکھ رہے تھے آج خاموش ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل زندہ تھی تب تقریباً 8,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اس تصدیق کے بعد امام حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اور ایک گہری بات، امام حسین جانتے تھے کہ یہ جنگ شہادت کے بعد ہی ختم ہوگا۔ مکہ میں بھی امام حسین کو زبردستی قتل کرنے کا پلان تھا۔ جب تک حسین کو ختم نہیں کرتے تب تک سکون سے رہ نہیں سکتا۔ وہ جہاں بھی رہے گا وہاں پر جا کے اسے ختم کر دیں گے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی مجھ سے بیعت نہیں ہوگا۔ اگر مکہ میں خون بہتا، حرام کی حرمت ٹوٹ جاتی ہے، اسی لیے یہ سفر شروع کیا۔ اور جب کوفہ کی طرف آنے لگا تو ایک آدمی نے مسلم بن عقیل کا شاہد کی واقعہ بتایا تھا، لیکن اب کچھ ہونے والا نہیں، واپس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت پر کوئی بھی جگہ سیف نہیں تھا۔ اس دوران یزیدی فوج نے عورتوں، بچوں، بیماروں سب پر پانی بند کر دیا۔ اور جب سب راستہ بند ہو چکا تب اللہ کا امتحان شروع ہوا۔ ایک طرف تھا لاکھوں یزیدیوں کی فوج جو صرف نام کا مسلمان تھا، اور دوسری طرف چند صحابہ، صحابی، عورت، بچہ۔ 10 محرم تھی، 72 لوگ، 30,000 سے زیادہ فوج۔
ایک ایک کر کے صحابی بھائی بیٹے شہید ہوتے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ رک سکتے تھے، صرف ایک جھوٹی بیعت چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا ذلت کے ساتھ زندگی سے عزت کے ساتھ موت بہتر ہے۔ یا شہیدوں کربلا، ظلم کے خلاف آپ سب کی سبق ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آمین۔